بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول سسٹم سے حافظ حبیب الرحمن، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 32، اور یہ لیکچر نمبر 32 جو ہے یہ لانگ کویسچن نمبر 4، 5 اور 6 ان تینوں لانگ کویسچنز کے مختصر سوالات جو ہیں اس لیکچر کے اندر موجود ہوں گے، جس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تینوں لانگ کویسچن جو ہیں وہ ان کے آج ہم شارٹ کویسچن نکال کر الگ سے اس کو پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے اس کی عملی شکل جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ اب اگلا یہ ہے کہ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہنا، ماننا، فرمانبرداری کرنا، پیروی کرنا، حکم مانا، یہ ساری چیزیں کس چیز کے اندر آ جاتی ہیں؟ اطاعت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب پیدا کیا ہے تو پھر کیا کریں؟ ہم پیروی بھی کس کی کریں؟ اللہ کی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، کان عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاؤں عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ٹھیک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کی عقلی دلیل، یعنی قرآن اور حدیث سے ہم دلیل نہیں دیں گے، بلکہ ایسی دلیل پیش کریں گے جس کو کافر بھی تسلیم کرتا ہو، کافر بھی سن کر مجبور ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ بھی بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک کرسی ہے، ایک میز ہے، ایک مٹی کا پیالہ ہے، دنیا کا کوئی کام ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود بخود ہو جائے، یعنی ہر کام کے لیے اس کا کرنے والا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلانے والے کوئی ذات، کوئی ہستی موجود ہے، ورنہ یہ نظام شمسی ہے، ٹھیک ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، اور ایسے ہی آسمانوں کا ایک نظام ہے، زمین کا ایک نظام ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا ایک نظام ہے، اور ہواؤں کا ایک نظام ہے، بارشوں کا ایک نظام ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نظام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ چلانے والا کون ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے پورے نظام کو چلانے والی ایک ذات اور ہستی جو ہے موجود ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں تو اس کے محبت کے دو تقاضے جو ہے وہ تحریر کے اس بار ہم سے پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، یہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر جو ہم محبت کریں کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا کریں؟ محبت کریں۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی دلیل جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ حب الہی کا تقاضا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم کریں ہم، اور پوری دل جمعی سے ان پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے بنیادی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی شرط وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے،
اور اپنے عزیز و رشتہ داروں سے سب چیزوں سے بڑھ کر جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے بنیادی شرط جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ، فرمایا کہ جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ آخرت کے اندر نجات جو ہے وہ کیسے ممکن ہے، تو جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دائمی ہدایت ہے، دائمی ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے، تو دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اس ہدایت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل ہے جو آخری آیت مبارکہ قرآن پاک کی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ایک سوال اور ہے کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، ٹھیک ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری رسول ہوں، تو جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب ختم نبوت پر قرآن سے دلیل ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہم سے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں دو فرق جو ہے وہ تحریر کریں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پہلے والے انبیاء جو آتے تھے وہ خاص کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک بستی کے لیے یا شہر کے لیے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک بستی کے لیے یا کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کوئی بھی خاتم النبیین موجود نہیں ہے، کسی ایک کو بھی یہ اعزاز خاتم النبیین والا اعزاز نہیں ملا۔ اب ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آخری نبی اور آخری آسمانی کتاب کا نام لکھیں، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔